السلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر کے دیکھ پر میرے دل کا طواف کر کے دیکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نہایتی قابل قدر واجب الاحترام میرے سروں کے تاج ادارۃ القرآن و سنہ کے علماء حضرات اور ہمارے ادارے کے صدر جناب مولانا عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم عالیہ مولانا رفاق زمان صاحب مولانا صاحب عثمانی صاحب مفتی مبصر صاحب حافظ عبدالرحمان صاحب اور اہل محلہ کے بزرگوں نوجوان بچوں اور مسلمان بھائیوں خصوصاً گھر میں سننے والی باپردہ باحیا میری ماں اور بہن آج ہم یہاں سرکار دو عالم بلند آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی نسبت سے آپ کی مقصد میلاد آمد کی غرض سے ذکر مصطفیٰ کے ذکر سے اور عشق مصطفیٰ کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے انسانوں پر بہت سے احسان کیے. اگر انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اگر اپنے اوپر جائزہ لے اپنے اوپر انگریزی میں کہتے ہیں ریسرچ کرے اپنے آپ کو دیکھے
اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھے کہ اللہ نے انسان کے ہر جسم کے ہر عضو کو ایک عجیب اور ایک پیارے انداز میں اللہ نے پیدا کیا کہ انسانی جسم کا کوئی عضو دوسرے کے ساتھ ملتا بھی نہیں، اور اس سے بڑا اللہ کا انعام اور نعمت یہ ہے کہ ہر عضو اللہ تعالیٰ نے دوسرے عضو سے خوبصورت اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے انسانی جسم کے ہر عضو کو ایسی جگہ پر اللہ نے لگایا، یا ایسی جگہ پر اللہ نے فٹ کیا جہاں پر وہ لگے بھی خوبصورت لگتا ہے، بدصورت نہیں۔ انسان اپنے جسم کا مشاہدہ کرے، اپنے ارد گرد جتنی رشتہ داریاں ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اعزاء اقارب ہے، سب کی طرف اگر انسان نظر دہرائے، انسان کا کھانے سے لے کر پینے تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، حتیٰ کہ سفر بھی اگر جا رہا ہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے احسانات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی انسانوں پر نعمتیں کی ہیں، آپ حضرات کی توجہ ہے، جتنی بھی نعمتیں کی ہیں اللہ نے، جتنے بھی انعامات کیے ہیں، جتنے بھی احسان کیے ہیں، کبھی بھی اللہ نے اپنے بندے پر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ ہاں البتہ شکوہ ضرور کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے میں نے اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات کیے ہیں، اس کا حق تو یہ تھا کہ میری نعمت اور احسانات کے بدلے تو میری فرمانبرداری کرتا، لیکن اس کے باوجود، میری نعمتیں کھانے کے باوجود، میری نعمتوں کا نظارہ کرنے کے باوجود پھر بھی میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ تجھ کو کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ شکوہ کیا ہے لیکن احسان نہیں دیا۔ اور جب میں قربان جاؤں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رسول بھیجا۔ اور اگر دیکھا جائے واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اللہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے شاید آج ہم مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے، سکھ ہوتے، ہندو ہوتے، آتش پرست ہوتے، سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے، اور مندروں میں ہم بھی ہندوؤں کی طرح بتوں کے آگے ٹکرے مار رہے ہوتے، کبھی کس چیز کو خدا بنا کر ہم اس کی پوجا کر رہے ہوتے، کبھی کس چیز کو خدا بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، قرآن کے نام لینا ہے، قرآن کے وارث ہیں، تو یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ نے پہلی امتیں بھی بھیجی ہیں، پہلی امتوں میں بھی اللہ نے رسول بھیجے تھے، لیکن اللہ نے خاص کر امت محمدیہ پر اپنا ایک خاص فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ دیا جو تمام نبیوں کا شہنشاہ اور تمام نبیوں کا سردار ہے، اور دین بھی ہمیں وہ دیا جو تمام دینوں میں سے اعلیٰ ہے، اور شریعت بھی ہمیں وہ دی جو تمام شریعتوں میں سے اعلیٰ ہے، اور قرآن بھی ہمیں اللہ نے وہ دیا جو تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بہت سی نرمیاں بھی کی ہیں، جبکہ پہلی امتوں پر ایسی نرمیاں نہیں ہیں جیسے کہ ہم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہم پر کی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اکثر جگہوں پر، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ بات میں اسکول میں بھی کیا کرتا ہوں کہ پہلی شریعتوں میں جو دین کے احکام تھے وہ سخت تھے، لیکن حضور کے صدقے اللہ نے نرمی فرمائی۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ پہلی شریعتوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تو فرشتہ اس کے دروازے پر ایک نشان لگا کے چلا جاتا کہ سب جب آدمی صبح کوئی دوسرا اٹھتا کسی کے دروازے پر نشان لگا ہوا ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ رات کو اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن اللہ نے حضور کے صدقے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رات بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کرتے ہیں،
کھاتے پیتے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے وہ دوسرے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے، یہ صرف حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اگر جسم پر کوئی ناپاکی یا کوئی نجس لگ جاتا، کپڑا ناپاک ہو جاتا، ہماری شریعت میں کیا ہے جی؟ ہماری شریعت میں کیا ہے جی؟ وہ جہاں کپڑا، جہاں پر گندگی ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لیں، وہ پاک ہو جائے گا، آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلی شریعتوں میں سخت حکم تھا کہ جس کپڑے پر، جس لباس پر اگر کوئی گندگی اور ناپاکی لگ جاتی وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، بلکہ جہاں ناپاکی اور نجس لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہے، کپڑے کو اس جگہ کاٹنا پڑتا تھا، تب وہ پاک ہوتا تھا، تب اس سے انسان عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن حضور کے صدقے اللہ نے ہم پر نرمی کی، یہ ناپاکی ہے دھو بس آپ۔ اور پھر جو نمازیں ہمیں ملی ہیں، 5 نمازیں جس کو پڑھنے میں ہم بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں کس کے صدقے ملی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ اونچی بات سے کہتے ہیں، خیر کوئی نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نمازیں ملی۔ مشہور بات ہے، نماز سنی ہوگی، معراج میں آپ گئے، اللہ سے ملاقات کر کے جب واپس آ رہے تھے تو 50 نمازیں پہلے ملی۔ آسمان پہلے پر آئے، موسیٰ علیہ السلام تھے، لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں، پوچھا کیا تحفہ ملا ہے؟ کہا 5 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے محمد، آپ اللہ سے جائیں کچھ اور کام کروا کے لائیں۔ پھر گئے 10 اور کم ہوگی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی 40 بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیں اللہ سے کام کروائیں، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ دوبارہ گئے 10 اور کم ہوگی، پھر گئے اور کم ہوگی، حتیٰ کہ کام کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ جب 5 نمازیں آخری لے کر حضور آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی؟ کہا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے اور کمی کروائیں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی تو میں قربان جاؤں۔ حضور پر فرمایا اب مجھے اللہ سے کم کرواتے ہوئے شرم آتی ہے اور میں کمی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ 5 نمازیں بھی اگر ہمیں ملی ہیں تو کس کے صدقے جی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں۔ اور پھر دوسرا اللہ کا ایک احسان اور بھی ہے کہ اللہ نے دیکھے ہم کو پیدا کیا، اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتے تو ہمارا کوئی زور تھا؟ پھر اس سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اللہ ہمیں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق میں بھی پیدا کر سکتے تھے، ہمیں جانور پیدا کر سکتے تھے، ہمیں گائے بھینس گدھا گھوڑا یہ بنا سکتے تھے۔ اگر اللہ ہمیں جانوروں میں پیدا کرتا تو ہمارا کوئی زور تھا؟ لڑائی جھگڑا تھا؟ نہیں۔ دوسرا احسان اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ ہمیں ہندوؤں کے گھروں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، سکھوں کے گھروں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسائیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اور یہودیوں کے گھروں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا بڑا احسان یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اور اس سے بھی بڑا احسان جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ تو بات یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا عالی شان والا نبی دیا، اتنی پیاری ہمیں شریعت دی، اتنا پیارا ہمیں قرآن دیا، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہمارے کام۔ میں نے آپ کے سامنے آیت 2 طرح کی پڑھی ہے۔ ایک یہ پڑھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اور میں ابھی بات کر چکا ہوں کہ واقعتاً اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا اور ان کا ہمیں امتی بنایا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور کے ساتھ میری اور عام مسلمانوں کی محبت کا دعویٰ ہے۔ عثمانی صاحب، حضور کے ساتھ ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، اور یہ محبت دعویٰ نہیں، محبت حضور سے ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن تو دور کی بات ہے، انسان تو دور کی بات ہے، وہ انسان کہلانے کے بھی وہ لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور ہماری وجہ کائنات ہیں،
کہ ہمارے حضور کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. حضور نہ آتے تو اللہ اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتے. حضور کے ساتھ عشق کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ، ایمان کا تقاضا ہے. حضور کے ساتھ عشق نہیں ہے، میں نے ابھی کہا ہے، وہ مسلمان تو دور کی بات، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. محبت کا بھی دعویٰ ہے، حضور کے ساتھ عشق کا بھی دعویٰ ہے. بالکل یہ دعویٰ ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کو ہونا چاہیے. حضور کے ساتھ عشق بھی ہو، حضور کے ساتھ محبت بھی ہو، بالکل ہونا چاہیے، انسان کے ایمان کا حصہ. لیکن زبانی طور پر حضور کے ساتھ محبت یا عشق کا دعویٰ کرنا یہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. جس طرح کے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، صرف سوکھا ایمان نہیں، ایمان بھی لایا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جو ہیں وہ بہیں گی. تو صرف خشک مومن، صرف مومن میں نے کلمہ پڑھا ہے بس، آگے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ معاملات ٹھیک ہیں، اور ہم کسی کو تکلیف دینے سے بھی ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بس بلکہ تلانا نکالے گچی برونا پیچھا نہ ہٹتے. دعویٰ واسطہ کیا ہے؟ دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ ہم نبی کے عاشق ہیں جی، نبی سے مجھے محبت ہے، بالکل ہے، لیکن یہ کون سی محبت ہے کہ ایک انسان کہے، اپنے والد اس کو کہے کہ بیٹا مجھے پانی دو یا مجھے فلانی چیز لا کے دے دو. آدمی کہ ٹھیک ہے پیا وقت توڑنا محبت ہے تمہارا پہ، لیکن اگر یہ چاہا ہوئے کہ تو آپ اٹھ کے چاہ گئے کتنی مزید لگے. یہ باپ کے ساتھ اس کا محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بتائیں. جھوٹا ہے. محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ میں اگر کرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ محبت کا عشق کا اس وقت سچا ہوگا اور صحیح معنوں میں نبی کا محبت کرنے والا، نبی سے عشق کرنے والا ہوں گا جب میرے سارے کام نبی کی سنت کے مطابق. دعویٰ میرا نبی کے ساتھ محبت کا، چہرہ میرا نبی کی سنت کے خلاف ہے، چہرہ میرا یہودیوں جیسا، چہرہ میرا عیسائیوں جیسا، اور دعویٰ کیا ہے جی؟ میں نبی کا کیا ہوں؟ عاشق ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہوں. میرا لباس نبی کی سنت کے خلاف ہے، میرے لباس کا وہ ڈیزائن ہے جو نیا ڈیزائن یہود و نصارہ بناتے ہیں، وہی ڈیزائن آج ہمارے مسلمان ہیں. جو یہود و نصارہ کی عورتیں لباس پہنتی ہیں اور یعنی قسم کا لباس پہنتی ہیں، وہاں فیشن ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے وہی لباس ہمارے مسلمان مائیں بہنیں پہنتی ہیں. جی یہ کو تھا فیشن ہے جی، نیا آج کل نواں فیشن آج. اور دعویٰ میرا، آپ رات کی توجہ نہیں ہے میرے، یہ ہماری تو گل میں نہیں لگتی ہے، کئی لگے خیر آگے پروگرام اپنے تو میرے خود دیر بعد خرج دے. لیکن جو صحیح بات ہے، جس محفل کے جس ذات کی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں تو کر لینی چاہیے. ذرا ایمان تازہ ہے، میرا تو ایمان تازہ ہے. جب بھی میں حضور کا نام لیتا ہوں یا حضور کے سنت پر گفتگو کرتا ہوں، مجھ سے عجیب سی ایک طاقت سے مجھے محسوس ہوتی ہے. سننے والوں کو بھی ایسی ہونی چاہیے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، لیکن چہرہ میرا نبی کی سنت کے خلاف، لباس میرا نبی کی سنت کے خلاف، کھانا پینا میرا نبی کی سنت کے خلاف، خوشی کے معاملات میری نبی کے خلاف، غمی کے معاملات میرے نبی کی سنت کے خلاف. تو بتائیں یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا بھی ہے اور یہ منافقت ہے کہ نہیں ہے جی؟ نبی کا میں عاشق ہوں لیکن کام میرے یہودی اور نصارہ والے، خواہ میں خود ہوں، میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نبی کی سنت، نبی کے عشق اور محبت کی، لیکن اگر آپ کے سامنے ہٹ کر جو پسے پشتا یا تسی نہ ہو کری اپنی ایک بڑا سارا کام عیسائیاں ہوئے تو میری یہ بات کرنا منافقت، بخیلی اور جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر صرف نبی کی محبت کو، نبی کے عشق کو کسی خاص دن کے ساتھ خاص کر لینا، خاص مہینے کے ساتھ خاص کر لینا، خاص موقع کے ساتھ خاص کر لینا، یہ بھی انتہائی جو ہے منافقت ہے اور یہ جھوٹ ہے. بھائی نبی کی سنت کے لیے، نبی کے ساتھ عشق کے لیے، نبی کے ساتھ محبت کے لیے کسی مہینے، کسی دن، کسی سال کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہمارے متعلق درد کرنے والا نبی ہمارے ساتھ
محبت کرنے والا نبی کہ ساری زندگی اس کی زبان پہ اپنے بارے میں کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی اپنی امت کے بارے میں مانگتے رہے، اور جب آخرت کا وقت ہوگا اس وقت بھی اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگیں گے۔ اتنا غفور رحیم ہمارا نبی ہے، دعویٰ ہمارا اس کے ساتھ ہے، لیکن کام ہمارے سارے کیا ہیں؟ نبی کے سنت اور نبی کے طریقوں کے خلاف۔ تو آج کی جو محفل یہاں پر ہے، آج الحمدللہ ہماری 32ویں ہماری کانفرنس ہے۔ ہماری ان کانفرنسوں کا یہی مقصد ہے کہ صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جب حضور کا عشق، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، ہمیں نہ تو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ تو کسی کے کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب عشق ہوگا تو جو محب ہوتا ہے، جو انسان کا محبوب ہوتا ہے، تو جو اس کو محبت کرنے والا محب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس سے محبوب خوش ہو۔ وہ ہمیشہ اس بات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو۔ تو سال یا مہینہ یا چند دن یہ نبی کے ساتھ محبت مخصوص نہیں ہے، بلکہ اتنا غفور رحیم نبی، اس نبی کا اپنی امت کے لیے اتنا درد اور اس کی محبت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سال نہیں، مہینہ نہیں، دن نہیں، بلکہ صبح سے لے کر رات سونے تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر مرتے دم تک، اگر ہر حضور کی سنت اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو واقعتاً ہم نبی کے عاشق اور نبی سے محبت کرنا ہے۔ یہ محبت اور عشق حضور کے ساتھ ہونی ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ہماری محبت تب سچی، تب یہ سچی ثابت ہوگی جب حقیقی معنوں میں حضور کی تعلیمات کو۔ حضور کی تعلیمات میں سے اللہ اس کے رسول کا حکم نماز کا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ حضور سے میری محبت ہے، حضور کا سچا عاشق ہوں۔ مسیحیوں کو نہیں ڈر لگے تو پھر خبر میں بڑی غلط، خبر میں یہ غلط کرتا، میں آپ دیوں میں آپ کو مخاطب کروں، میں اگر اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ نماز انسان ایک نہ پڑھے، دعویٰ کیا ہے جی؟ دعویٰ کیا ہے؟ بولو نا، نبی دا عاشقاں نماز نمازہ ٹائم، بلکہ یہاں پر بھی یہ یہاں تک ہے اگر نماز کے پاس، مسجد کے پاس سے اگر گزرنا ہو اور جماعت کھڑی ہو، خصوصاً مالک کا قاری صاحب آپ کا استاد بھی ہو، تو مسیحی کو نہ والے چھڑا مار کے تیز ہو رہے ہیں، کوئی دیکھنا کہنے کہ شرمانا کوئی مسیحی بڑھا نہ کرتے دعویٰ منا کے راستہ دعویٰ کے حالت ہوتی ہے۔ نماز اگر معاف ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف ہوتی۔ میں پہلے کہا کہ آپ وجہ کائنات ہیں، کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، معاف ہوتی تو ہمارے نبی پر ہوتا۔ آخری مرض الایام جو آخری جو آپ کی وفات کے قریب دن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرف سے سازش کے تحت زہر دیا گیا تھا، اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک زہر کا اثر رہا، اور بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ بے ہوشی طاری آپ پر ہو جاتی۔ لیکن جب بھی آپ کو ہوش آتا تو سب سے پہلے آپ پوچھتے الصلاۃ، کہ کون سی نماز کا وقت ہے، کئی نماز کا ٹائم ہے اس ٹائم۔ پہلا سوال، اپنی فکر نہیں تھی، اپنی بیویوں کی فکر نہیں تھی، اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، ہوش آتے تو پہلا سوال الصلاۃ، کہ کون سی نماز کا وقت ہے۔ اگر حضور کو بتا دیا جاتا کہ فلانی نماز کا وقت گزر گیا ہے، آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اب فلانی نماز کا وقت ہے، جو نماز بے ہوشی کی حالت میں فوت ہوگی تو آپ کا چہرہ ناراضگی سے اتنا خفا ہوتا جس کی انتہا نہیں تھی۔ حالانکہ آپ تو معذور تھے، مسئلہ ہے کہ آدمی کو بے ہوشی طاری ہو جائے اور وہ نماز کا وقت ہے، اگر نماز اس سے رہ جاتی ہے تو گنہگار نہیں ہے، یہ بے شک بعد میں قضا تو ہے لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ زیادہ ناراض ہوتے، آپ کے چہرے کا عجیب سا رنگ ہو جاتا تھا، اور جب ہمت ہوتی تو دو آدمی کو سہارا لے کر مسجد کو جایا کرتے تھے، جس کو ان کو وجہ سے آتے ہیں، دو آدمی دو منہ دھات رکھ کے آپا کو قسم دار روح کے مسجد میں لے جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ نماز اگر معاف ہوتی، بتائیں ہمارے نبی پر معاف ہوتی کہ نہیں؟ لیکن آپ نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اتنی بیماری کی اتنی شدت کے باوجود آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ میں نبی ہو کر اگر نماز نہیں چھوڑتا، اور میرا امتی جو مجھ سے سچی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی حد تک نماز نہ چھوڑے۔ آج جو گھروں میں پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی مصائب ہے،
طرح طرح کے مسائل ہیں، سب کچھ آج ہر قسم کی نعمتیں الحمدللہ ہیں، گاڑیوں کی نعمتیں ہیں، رزق کی فراوانی ہے، گھر میں رزق زیادہ ہے، سہولتیں ہیں، پہننے کو مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، مکان بھی ہے، جو زندگی کی ضروریات جو ضرورت ہوتی ہے سب اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود گلا کے جی سکون نہیں جی، سکھ نہیں جی، کارابت لڑائی نہیں مکتی، بیماری جان نہیں چھوڑتی، ایک بیماری سے جان چھوٹتی ہے، دوسری بیماری کے اگر چڑھ جاتے ہیں تو انسان اگر سوچے نا یہ تو حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے ان کے صدقے ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، ورنہ پہلی امتوں پر جن جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا رہا وہ سارے گناہ ہم میں موجود ہیں، سارے، جھوٹ ہم میں ہے، غیبت میں ہم میں ہے، ناپ تول میں کمی ہم میں ہے، نماز میں کوتاہی ہم میں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے میں ذرا بھی ڈر خوف نہیں ہے اس میں بھی ہم سب سے آگے ہیں، بے ایمانی کرنا ہم سب سے آگے ہیں، کسی کی چیز چرانے سے بھی ہم سب سے آگے ہیں، یعنی دنیا میں پہلی قوموں پر جن جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے رہے وہ سارے گناہ ہم میں موجود ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا حضور کے صدقے کہ حضور نے دعا کی تھی، تو بھئی سارے گناہ اگرچہ عذاب ہم پر اکٹھا نہیں آتا جس طرح پہلی امتوں میں آتا تھا سب ملیا میٹ ہو جاتا، لیکن نکا موٹا ٹک ٹک کا سنم لگی نہیں، بیماری آ گئی، بخار آ گیا، کوئی ماتما ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، جی ہاں عثمانی صاحب شروع پہ سنن لگے تھے، یہ نماز چھوڑنے کی نوبت ہے کہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹے جو اولاد جو ہے اپنی اولاد والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، باپ بس آج کل بات کرنے کی دیر ہے، آگے سے بیٹا ایسے جواب دیتا ہے جیسے کہ ابھی کھا جائے گا، یہ صرف نماز کی نوبت ہے، اور دوسری جو نوبت ہے وہ قرآن سے لا تعلقی کی نوبت ہے، آپ سچ بتائیں ہمارے گھروں میں قرآن بڑا خوبصورت غلاف ہم نے چڑھایا ہوتا ہے، صحیح سونا چمکیلا، خصوصی جب کسی بیٹی کو بیاہ کر دیتے ہیں تو چمکیلا اچھا غلاف، اچھا قیمتی موتیوں والا، ستاروں والا اس کو لپیٹ کر دے دیتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بیٹی بھی جا کر رکھ دیتی ہے، پھر سالوں سال قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، ہاں اللہ نہ کرے جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے، فوت آ جائے، بیماری آ جائے، اس وقت اگر خیال ہے کہ قرآن تلاوت ختم ڈال کے نا اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت قرآن کو ڈھونڈتے ہیں، قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، نماز کا نام نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں سکون ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، میں قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں، ہمارے گھروں میں سکون صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر حضور کی سنتیں اپنی زندگی میں لائیں گے تب ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ میں سکون ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے، سچا نبی کا عاشق بننا ہے، سچا نبی سے محبت کرنے والا بننا ہے، لیکن کب ہم بنیں گے؟ جبکہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یا حضور کو جو طریقے ہمارے زندگی میں آ جائیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے آج کل ہم نے جو دینی احکام ہیں، جو عبادتیں ہیں، یہ بھی میں بات اکثر کرتا ہوں اور یہ سچ ہے، اگر کہیں سے میں غلط کہوں نا مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، استاد جی غلط کرنا دو۔ آج کل جو ہم نے دینی عبادات ہیں ان کو بھی رواج بنا لیا ہے، نماز بھی ایسی رواج رکھ پڑتے ہیں، یا چلو اگر مسجد میں لوگ کے آ سکتے، شادی کا موقع ہوتا ہے، ظاہر ہے شادی میں دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، اس وقت شرما شرمی کہاں جی لوگ کے نام جڑے لوگ مسجد کی نماز بھی پڑھ دیتا وہ بھی ان کے لیے کرتے، یہ اگر مسجد میں آنا اللہ کے خوف سے ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، حضور کی سنت کو اتباع کرتے ہوتا اور اس کا اور ثواب ہوتا، لیکن عبادات کو بھی رواج بنا لیا۔ زیادہ مثال نہیں دوں گا، ایک مثال جنازے کی دوں گا کہ جنازہ ہو گیا، جنازے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنازہ پڑھنا ثواب ہے، ایک آدمی مسلمان مر جاتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، اس کی قبر کھودتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، دفن کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کا اجر ہے۔ جنازہ پڑھنے کا الگ اجر، قبر کھودنے کا الگ اجر، اور اس کو تجہیز و تکفین کفن دفن کرنے کا الگ اجر، اور اگر جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کا الگ اجر ہے، لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے تک قبر پر موجود ہے اس کا اجر اور سے زیادہ ہے، ثواب ہے۔ لیکن جنازے کو بھی آج کل الحمدللہ
بڑے فخر نال ہم نے رواج بنا لیا. عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سب سے پہلی صف پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے اور اس سے تھوڑا سا کم ثواب دوسری صف والوں کا, پھر اس سے نیچے تیسری صف والوں کا. اور جنازے میں حکم یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے کھڑا ہو جائے. لیکن ایسا کم اٹھا کہ نماز میں اگر مسجد میں آئے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلی صف میں پورے کھول کے نہ جو کرے وہاں, کوشش ہوتی ہے کہ پچھلے سے ٹوما. یہی ہے کہ خبر ہے خصوصاً جمعے والے دن ظاہر رش ہوتی ہے. رش ہونے کے بعد جب مولوی صاحب اور جاتے بھی ہیں خطبہ اس اندازے سے ٹائم اتنا فکس کیا ہوتا ہے کہ اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے اندازے سے نکلتے تاجی موسیقی کی بوئے گا پیر رکھا تو خطبہ ختم ہو جائے, زیادہ انتظار نہ کرنا پہ بس مولوی صاحب تکبیر پڑھ اللہ پڑھ کے نماز پڑھ کے نا, اور پھر مولوی صاحب جب جمعے کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد جب دعا کے لیے منہ پیچھے موڑتے ہیں آدھی مسجد خالی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, قسم سے ایسے ہی ہے. یہ کون سا ہمارا ایمان ہوا اور کون سے ہم نبی کے عاشق ہیں اور کون سے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. تو بات نہیں کر رہا تھا کہ عبادات کو بھی رواج بنا لیا. فرض نماز میں حکم ہے اگلی صف میں اور جنازے میں آگے کہ میت کے پیچھے ہیں, لیکن الٹا یہ نمازوں میں کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پچھلی صف میں ہو تاکہ اسلام آباد نساں آسان ہوئے. اور جنازے میں سب سے پہلی صف میں جو ہے نا کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جس کا جنازہ میں اس کو نظر آوا کہ نہیں آئے گا. حقیقت ہے. اور اگر کہیں کسی بڑی شخصیت کا جنازہ ہو یا کوئی سیاسی ہو, بے شک وضو نہ بھی ہو, یہ نہیں کہ سب ہے بات کو ایسے بھی ہوتے ہیں جلدی میں, سیاسی ہو گیا نا, اس کو رواج بنا دیا. اور اگر فرض کو پہلی صف میں اگر اس نے نہیں دیکھا جس کا جنازہ ہے تو دور آواز مارتے جی او تو خیال کرو جو تو ذرا صف ڈینی ہے ذرا سیدھی کرو. مقصد پانچ مت دیکھے نہیں, میں آیا تھا اپنی بات سن کے دیکھے نہیں کہ اور جنازہ ختم ہو جائے. عصر کی بات نہیں ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. دعویٰ ہمارا اس کے نبی کا ہے اور نبی سے محبت کرنے والا ہے. یہ ایک خاص نام ہے کہ غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے. بالکل ایمان کا حصہ ہے, بالکل ایمان کا حصہ ہے کہ انسان نبی کی حرمت پہ, نبی کی ختم نبوت پر, نبی کی ناموس پر ایک اگر قطرہ بھی اس کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ قطرہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل بہت اچھا اعلیٰ نعرہ ہے, لیکن یہ ہمارا نعرہ جھوٹا کب ہوگا جب ہم اپنے آپ کا اندازہ لگائیں. تو آج جب جنازہ ختم ہو گیا, عثمانی صاحب ابھی تک میں نے اس بات جو محمود صاحب کا جنازہ ختم ہو گیا جی, آپ کو ثواب مل گیا فی سبیل اللہ اگر آئے ہیں, ختم ہو گیا. لیکن ایک رواج یہ بھی ہے, جنازہ ختم ہو گیا اس کے بعد جس کے ہاں فوتی ہوتی ہے, کسی کا تایا چاچا ماما والدین فوت ہو گئے, اگر وہ نظر نہ آ رہا ہو تو اسپیشل اس کو ڈھونڈتے ہیں. کتنے جی طرح ڈھونڈے, بالکل پوچھتے ہیں, بالکل پوچھتے ہیں, پھر اس کے پاس جاتے ہیں, باقاعدہ گلے ملتے ہیں, جی بڑا افسوس ہوا, اچھا جی دعا کر کرو, ہاں اللہ کی رضا کے لیے اس اجر ہے, لیکن مقصد کیا کہاں جی دہ کہنے کا اگر بڑے کچھ نہیں ہوئی کی بھی آ رہی رواج ہے کہ. اور اگر کسی کی فوتگی کا اعلان ہو جائے, ناراض نہ ہو آپ, بڑے اطراف ہیں, مائیں میری بھی سن رہی ہیں, اگر فوتگی کا اعلان ہو جائے ایک مسلمان پر یہی حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جانا, تجہیز و تکفین کرنا, اس کی قبر میں دفنانے تک ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق. اعلان ہو گیا کہ فلانا فوت ہو گیا, بھائی آپس میں سر جوڑ لیتے ہیں, گران آپ میں سر جوڑ کے اندر, رشتہ دار آپ میں سر جوڑ کے اندر, آئیے کہ خاص گالی میٹنگ جی مشورہ جلدی آئی, بلایا جی, بلا کر پوچھا پروا خیر ہے کی بلائے, اور جی فلانا مر گئے, پوچھ رہے ہیں ایسا کہ اس لالا فوت ہوا ایسا کہ اس لالے جنازے تک آیا سے کہ نہ آیا سا. قسم سے ایسی ہے میری تلونیاں اور خالص تلونیاں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے موقع میں سب پڑھا چھوڑا ہے, ورنہ میں پورا تلونیاں بچنو جڑے اس نے بزرگاں کہہ کے گڑیاں تلا راہ میں گڑیاں لوٹنا بیٹھتے. لیکن الحمدللہ دین کی برکت سے اللہ کے دین میں اتنی مقام اور مرتبہ ہے. بات کیا کر رہا تھا جی, مشورہ کرتے نا جی, پیو دے جنازے تے آیا سا نہ سا, چاچے جنازے تے آیا سا کہ نہ آیا سا,
اگر کوئی آنکھ چھوڑے جنہیں جنازے آیا سا لیکن دعا کرنا نہ آیا سا ٹھیک ہے جنہیں خیر ہے اسے بالکل کون چلے اسی بھی صرف جنازہ پڑھنا دوسرا دعا کرنا اسی بھی یا کسی نے کہا جی جنازے میں نہیں ہے صرف دعا کرنا آیا سا پھر کہ جواب ہے جی اسی بھی دعا کرنا دوسرا جنازہ پڑھنا نہ دے بتائیں یہ عبادت ہے جنازہ لیکن اس کو ہم نے کیا بنا لیا کسی کے ہاں تعزیت کرنا اور اس کے دکھ میں شریک ہونا اگر ایک آدمی کسی مسلمان کی تعزیت کے لیے جاتا ہے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے صبح جاتا ہے اور جانے کا مقصد اللہ کی رضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے صبح جاتا ہے تو فرشتے شام تک اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں رات کو جاتا ہے تو صبح تک اللہ اس کی بخشش کی دعا فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اتنا فضیلت والا عمل ہے لیکن دعویٰ ہمارا نبی کا عشق کا ہے نبی ساتھ محبت کا ہے نبی پر جان قربان کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے کام ہمارے سارے نبی کی سنت کے خلاف تو جو باتیں ابھی تک کی ہیں دونوں کا مدعا یہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن فخر کے ساتھ حضور کا حوض کوثر پر سامنا ہم اس وقت کر سکیں گے جبکہ ہم نے زندگی اور زندگی کے معاملات حضور کے طریقوں کے مطابق کی ہوگی اگر حضور کے طریقوں کے خلاف کی ہوگی تو حوض کوثر میں جانا تو دور کی بات ہے وہاں پر حضور ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے وہاں کرے اللہ ہمیں اس حالت سے بچائے اور اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین تو اور حوض کوثر میں بلایا جائے گا ہر امتی کا نام والد کا نام لے کر دعا یہ فرمائے کہ ہمارا بھی ان خوش نصیبوں میں نام وہاں پکارا جائے گا آمین یہ کب پکارا جائے گا جبکہ حقیقی معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں ورنہ بہت مشکل ہے اور نماز سے ہٹ کر جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں خصوصی طور پر چونکہ دیہات کا ہوں دیہاتی کی گلے پتہ ہے دیہات کا ہوں ہمارے گھروں میں ایک چیز اور ہے کہ پردہ کرنا اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول کا بھی حکم ہے سورہ احزاب میں 22 پارے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ نبی آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ کر نکلے جلابیب عربی میں کہتے ہیں ایسی بڑی چادر کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو ایسی چادر کہتے ہیں کہ شریعت میں حکم ہے کہ عورت گھر سے باہر جائے پردے میں جائے ویسے تو ہمارے اسلام کے خلاف کافی پروپیگنڈے ہیں کہ میں یہ بات بھی اکثر کہا کرتا ہوتا ہوں کہ اسلام نے جو ہم پر پابندیاں یا قیدیں لگائی ہوئی کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو ظاہری طور پر ہمارے لیے مشکل بات ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو پردے کا اہتمام انتہائی ضروری ہے کسی بھی غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے جائے کہ ہمارے علاقوں میں یہاں تو مجھے نہیں پتا بعض علاقوں میں خصوصاً پنجاب کے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جو رشتہ دار ماموزاد خالزاد پھوپھیزاد جس کو مسیرا پھپھیرا چچیرا اپنے سے زبان میں یہ مرد لڑکے لڑکیاں آپس میں بالغ ہونے کے باوجود ہاتھ ملاتی ہیں جب ایک دوسرے گھر میں آنا جانا ہو شریعت قطعاً دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہاتھ ملانے کی اجازت ہے کس صورت اور یہ پردہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہیں دے سکتا بس عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو جو ہے اس کو بھی دیکھنا حرام ہے حتیٰ کہ اگر ایک مرد نبینہ ہے حافظ اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا عورت کا اس کو اس لیے سے دیکھنا کہ میں اس کو نظر آ جائے یہ بھی جائز نہیں ہے ایک دفعہ ایک مشہور صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبینہ صحابی پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا حضور کے گھر میں آئے اس وقت دیواریں بھی نہیں ہوتی تھی باہر پردے کا کوئی خاص حکم بھی نازل نہ ہوا گھر میں آئے ازواج مطہرات سے حضور کے بارے میں پوچھا کہا گھر میں نہیں ہے تو ازواج مطہرات نے کہا ٹھیک ہے اندر آپ آ کر بیٹھ جائیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ گھر اندر آ کر بیٹھ گئے کچھ چرپائی جو بھی جگہ تھی بیٹھنے کی اور ازواج مطہرات اس کو نبینہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سے بھی گزر رہی ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہے پتہ نہیں فرمایا حضور باہر سے آئے کہا یہ کیا بات ہے
عبداللہ بن مکتوم بیٹھا ہوا اور تم پردہ نہیں کر رہی تو اس کے سامنے چل پھر رہی ہے. کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے پردہ نہیں کیا کہ یہ نبی نے یہ نہیں دے سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ اور لال ہو گیا. فرمایا میری بیویوں ہو کر تم اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اگر یہ نبی نے ہے تم تو نبی نہیں، تم تو نظر آ رہا ہے. تو یہ پردے کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، خصوصاً وہ رشتے جن کے ساتھ زندگی کے کسی موڑ میں غیر محرم نکاح ہو سکتا ہے، ان سے پردہ ہے. اور ہاں محرم رشتے کے زندگی کے کسی موڑ میں ان سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، ان سے پردہ نہیں ہے. جیسے کہ چاچا ہو گیا، دادا ہو گیا، نانا ہو گیا، بھائی ہو گیا، باپ ہو گیا، ماموں ہو گیا، ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے. لیکن پردہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان اپنے محرم رشتے کے سامنے ننگا سر کرنا بھی جائز نہیں، کٹھے پہننے بھی جائز نہیں جو محرم بھی ہوں. اگر ایک سگے بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، شریعت میں حکم ہے کہ 7 سال جب ان کی عمر ہو جائے ان کو نہ تو ایک جگہ سلایا جائے نہ ہی ان کو اکیلے جگہ پر بیٹھنے دیا جائے. شریعت میں منع. تو بات دوسری بات یہ نماز کا اہتمام، اگر واقعی ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح پردے کا اہتمام جو ہے یہ بھی کرنا ضروری ہے. اور تیسری چیز وہ جو یہاں میرا مدعا ہے، حضور کا مسجد کے ساتھ گہرا تعلق ہے. حضور مسجد مدینے گئے، مسجد بنائی، جہاں جہاں غزوات ہوتے رہے، جہاں جہاں اللہ مسلمانوں کو فتح دیتا رہا، وہاں پر سب سے پہلا کام تھا مسجد بنانا. مسجد بنائی گئی، مسجد میں نماز کا اہتمام کیا گیا. اور مسجد بنانا بھی حضور کی سنت ہے، اور مسجد آباد کرنا اللہ کا بھی حکم ہے اور حضور کا بھی حکم ہے اور حضور کی سنت بھی ہے. دعویٰ میرے نبی کے ساتھ عشق کا ہے، محبت کا ہے، لیکن اگر ہماری مسجدیں ویران ہیں، میرا دعویٰ جھوٹا ہے اور میں جھوٹا بھی ہوں، منافق بھی ہوں. دعویٰ نبی سے عشق ہے. نبی سے عشق کا مزہ تب آتا، سچے عاشق ہونے کا پتہ تب چلتا کہ مسجد آباد ہو. مسجد میں ہر وقت یہ ہوتا جس طرح کہ حضور مسجد میں ہر وقت ہوا کرتے. مسجد کا ساتھ حجرہ تھا، مسجد ساتھ اصحاب صفہ کا پڑاؤ تھا، وہاں قرآن کی تعلیمات، نماز سکھانا، نماز پڑھنا، مسجد آباد کرنا نبی کی سنت ہے. دعویٰ نبی کی محبت. مسجد اگر ہماری ویران ہے، یہ تو ایک تو دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور دوسرا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا بھی ہے. جس محلے اور جس گاؤں اور جس بستی میں مسجدیں آباد ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے. پکی چھٹی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ اللہ کا گھر ویران اجڑا رہے اور میرا گھر آباد ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، قطعاً نہیں ہو سکتا. قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں جس محلے بستی میں مسجدیں آباد ہیں ان گھروں میں وہ گھر بھی آباد ہیں، وہاں ساس اور بہو کی لڑائی بھی نہیں ہے، وہاں بہن بھائیوں کی بھی آپس میں لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. آپ خود اندازہ لگائیں اللہ اکبر کی صلاح مسجد سے لگتی ہے، یہ گویا اللہ کا بلاوا ہے. اللہ اکبر کی آواز آئے اور گھروں میں ہم فلم ٹی وی یا گانے سن رہے ہوں اور ساتھ مسجد ہو رہی ہو، یا ہمارا ایمان اس حد تک رہ گیا ہے اگر اذان ہو جائے ٹی وی لگی ہے، گانا لگا ہے، ٹی وی لگی ہے، پے پکڑ کر ارے بچہ ذرا آواز نہیں کر بانگ ہو رہی ہے، اتنا ایمان رہ گیا. اذان کا انتظار کیا، اذان ختم آنے کے وقت کر بانگ کی، یہ ہمارا ایمان رہ گیا ہے. اذان ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ کی مسجد بلا رہی ہے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ویران، مسجد ناراض، مسجد کو دعائیں دیں. ہمارا گھر آباد ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا، علماء رات میں تصدیق کریں گے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی محلے کی مسجد کے پاس سے گزر رہے لیکن وہ مسجد بدوائیں دے رہی تھی. اللہ کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے بزرگ لوگ، ظاہر صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہے؟ کوئی ہے جی؟ بتائیں. صحابہ کرام سے کوئی بڑا ولی ہے نبیوں کے بعد؟ نہیں، صحابہ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. بے شک کتنی اونچی اس کی گدی ہو، کتنی اونچی پہنچ والے ہو، لیکن صحابہ سے بڑا ولی کوئی نہیں. تو ولیوں کو اللہ سنا دیتا ہے بعض باتیں، ایسی باتیں جو عام آدمی نہیں سن سکتے. محسوس کیا کہ مسجد میں دعا دے رہی تھی کہ اللہ ان کو برباد کر، جس طرح اس نے مجھ کو برباد کیا ہوا ہے. حضرت بڑے پریشان ہو اور بستی میں گئے، وہاں لوگوں سے مل جول کی، پوچھا بھی کیا وجہ ہے مسجد سے بدعاؤں کی آواز آ رہی ہے. تو کسی بزرگ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میری ہڈیوں میں اور اتنا سا نہیں کہ میں موسیقی کو جو لگتا ہے ہلا پر دھوپ میں مجبور ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ جب تک میں تھا تو مسجد آباد تھی، میں نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اذان کہتا تھا. اب میں بھی نہیں جا سکتا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں جاتا، مسجد
तो फिर अदली ने कहा हाँ, तब ही मस्जिद जो है बदवाई दे रही। तो मस्जिद को आबाद करेगा। ज़ाहिर है मस्जिद किस तरह आबाद होगी? मस्जिद में संगे मरमर लगाने से आबाद होगी? बिल्कुल, यानी बिल्कुल हर किस्म का पेंट करने से, हर किस्म की सहूलतें, टाइलें, मेहराब में शीशे लगे हुए हों, बड़े बड़े स्पीकर हों, इससे आबाद होगी। मस्जिद नमाज से, अल्लाह के जिक्र से और कुरान की तिलावत से आबाद होगी। और मस्जिद के अगर कोई मस्जिद के आबाद करने में एक तो इबादत इंसान का हिस्सा होते हैं, कल ये मस्जिद भी इंसान हक में गवाही देगी। जिस तरह बाकी इंसान के आज़ाद, इंसान का नामा माल, कुरान इंसान के हक में या इंसान के मुखालिफ गवाही देगा, मस्जिदें भी क़यामत वाले दिन कल अल्लाह के हुजूर जो है अपने बंदे के खिलाफ गवाही देंगे। तो ये जन्नत जो है, ये मस्जिद जो है, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और ज़ाहिर है जो जन्नत के टुकड़ों में आता है मस्जिद में, तो वो खाली नहीं रहता। महरूम कौन है? जो मस्जिद से दूर रहते। तो मस्जिद को आबाद करना ये नबी की सुन्नत भी है, अल्लाह का हुक्म भी है, ईमान का ताज़ा ईमान का हिस्सा भी है। और फिर मस्जिद की आबादी एक तो इबादत से, दूसरा मस्जिद की आबादी जो है मस्जिद की जरूरियात को पूरा करने के लिए है। घरों में कुछ चीज जरूरत होती है तो हम किसी से कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लेना गुजारा करते हैं जी, अरे जी 2 लाख रुपया की निकली की कंध लेगी या थोड़ा सा प्रस्तुत रहेगा, कुछ मादा लग जाए, जरा उसको सीधा करा घर की बात करता है। तो मस्जिद की आबादी ये भी है कि मस्जिद की जितनी जरूरियात हैं, ख्वाह वो तामीर है, ख्वाह वो मालिक के मस्जिद के कारी साहब का बंदोबस्त है, पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त है, मस्जिद की जरूरियात, दरवाजे की जरूरत है, खिड़की की जरूरत है, लोटों की जरूरत है, जो भी जरूरत मस्जिद की है वो पूरा करना भी ये भी मस्जिद की आबादी में है। और एक मसला आप याद रख लो, मुझे याद आ गया कुतुब की तौर पर, कि मस्जिद की चीज इस्तेमाल करना, बाहर ले जाना, ये कतन हराम है। हत्ता के उलमा ने मसला लिखा है कि एक मस्जिद की चीज अगर है, दूसरी मस्जिद में अगर जरूरत है, तो एक मस्जिद की चीज दूसरी मस्जिद में भी इस्तेमाल करना ले जाकर जायज नहीं है। हजरत ऐसी है मस्जिद ही अल्लाह के घर की चीज अल्लाह के दूसरे घर में इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तो मस्जिद की कोई चीज हम उठाकर अगर अपने घर जाकर इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए जायज होगा? बोले ना, नहीं जायज। इस वजह से इस चीज को भी, हत्ता के मस्जिद का एक कतरा भी बाहर ले जाना पानी का, वो भी हराम। अल्लाह ना करे कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, फर्ज करें जिस तरह अभी पीछे मामला हुआ था कि बारिश में पानी की काट हो गया था, मनसर में बोर गए, खत्म हो गई, कुएं खुश्क हो गए, लोग बड़े परेशान थे। कोई ऐसी सूरत है पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी का मस्जिद के मसले के एतबार से बदल देना पड़ेगा। कोई मस्जिद को चीज लेकर रखते, मस्जिद को जरूरत उस पानी जो इस्तेमाल किया है उसके बदले वो कर दे तब, वरना ये मस्जिद की इस्तेमाल हुई चीज उधार है। जिस तरह के इंसान किसी का उधार देना हो और वो मर जाए, कब्र में पूछताछ होगी जब तक उसका आधार अदा नहीं किया जाएगा, ये मस्जिद का भी जो है आधार है। तो मस्जिद तो जिंदा है, हजरत ऐसी है। मसाजिद की जो जगह है वो जिंदा होती है। तो जाहिर किसी जिंदा से कोई चीज तुम छीन के ले जाओ, अगर वो कमजोर भी है, आप रोक नहीं सकता, उसका हिसाब किताब या उसका हक है कि नहीं। 3 बातें, ये सारी बातें अभी तक मैंने अर्ज की उस्मानी साहब, कि एक तो नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये हमारा ईमान, हमारा इश्क, हमारा हुजूर से मोहब्बत कब सच्ची होगी? कि जबकि हम जिंदगी में हुजूर वाले तरीके लाएंगे। खुशी के मामलात हैं, उस वक्त इंसान का पता चलता है कि मैं हुजूर का सच्चा आशिक हूँ, हुजूर के साथ मुझे मोहब्बत है। जब कोई गम खुशी का मौका आता है या कोई ऐसा मौका आता है, वहां पता चलता है कि नबी का इश्क आगे है या जो है रवाज आगे है। और इश्क और मोहब्बत की अगर मिसाल दी जाए सहाबा की, कह दे रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन। उलमा ने मसला लिखा है, किसी सहाबी का अगर नाम आया तो जोर से कहा करें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे दिल में जो गुनाह है, जो जंग है, वो जिड़ता है, और जो शैतानी वसावस हैं, शैतान के वसवसे निकलते हैं। अकबर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में सुना है ना हमने, कि जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान वहां से भागता था, सामने नहीं आता था। सहाबा ऐसी शख्सियत हैं कि उनका नाम मोहब्बत से लेंगे, शैतानी वसवास बिल्कुल दिल से निकले। तो बात ये कर रहा था, आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूँ। मस्जिद को आबाद करना ये इंतहाई जरूरी है। हाँ, किसी मोहल्ले में मस्जिद बस्ती न हो वो अलग बात है, चलो वो मजबूरी नहीं है।
لیکن پھر بھی نماز تو پھر بھی معاف نہیں ہے، کیونکہ مسجد نہیں کے کرا نماز پڑھنے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن مسجد والی پکڑ میں نہیں ہم آگے، کیونکہ مسجد نہیں ہے، لیکن جب مسجد بن گئی تو اب اس کو آباد کرنا تمام آنے والوں پر، جتنے بھی آگے والے گئے تمام پر فرض ہے، اور نہیں ہوگا کل یہ قیامت ہمارے خلاف، یہ مسجد قیامت والے دن ہمارے خلاف وہی دے گی. مسجد ہماری ویران ہے تو ہمارے گھر بھی ویران ہوں گے، مسجد آباد ہے تو ہماری گھر بھی کیا ہوں گے، ویران ہوں گے. ظاہر ہے جب اللہ اس کے رسول کو ہم نے خفا کیا، مسجد کو خفا کیا، تو ہم کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو حضور کا دعوے والا نہیں، سکا نہیں، حقیقی سچا عاشق بھی بنائے، اور حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور حضور کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا